بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ جو سیلاب زدگان ہیں ان کے لیے بھرپور امداد کریں، مالی بھی اور دعاؤں کی صورت میں بھی۔ آج میں نے ویسے تو جو سر نے بیان رکھا تھا وہ میرا ٹاپک تو کچھ اور تھا، میں اسی کو تیار کر کے آیا تھا، لیکن ابھی حضرت نے مجھے کہا ہے کہ سیلاب کے اوپر ہی بات کی جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ سیلاب ہو یا زلزلہ، آندھی ہو یا طوفان، کچھ بھی ہو، اس کا واحد حل رجوع علی القرآن ہے، رجوع علی الشریعت۔ شریعت کی طرف جب ہم لوٹ جائیں گے تو وہ رجوع واحد حل ہے۔ کہنے کی اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جائے وہاں امداد پہنچائے، بالکل پہنچائے، مالی امداد کرے، ان کے لیے کپڑے، خیمے، راشن کا بندوبست کرے۔ یہ باتیں ضروری ہیں لیکن یہ باتیں مطلوب نہیں ہیں۔ خدا نہ خواستہ کوئی بھی تنظیم جاتی ہے وہ اللہ کے قائم مقام بن کے نہیں جاتی۔ تنظیم جاتی ہے کہ کسی طرح کوشش کرو۔ ہم تونسا گئے تھے، میں اپنی تنظیم کے ساتھ کیا تھا، تونسا گئے، ہم نے وہاں خیمے لگائے، وہاں ترپالیں بانٹیں، کھانا بانٹا، راشن بانٹا، کپڑے بانٹے۔ ہم جس دن واپس آئے اس سے اگلے دن اتنا تیز سیلاب آیا کہ سب کچھ بہہ گیا۔ لاکھوں روپے کا راشن، ہزاروں روپے کا آٹا پانی میں مل گیا۔ تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ دائمی بچت کے لیے، پرماننٹ ریسٹیٹیوشن کے لیے 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ نمبر 1 امداد، وہ تو ہم لوگ کر رہے ہیں، لیکن افسوس ہم صرف امداد ہی کر رہے ہیں۔ نمبر 2 محاسبہ ہوتا ہے۔ محاسبہ کہتے ہیں سیلف ایویلیویشن کو، کہ ہم اس بات پہ سوچیں کہ بھائی یہ جو عذاب کی گھڑی ہے، یہ جو مشکل وقت آ رہا ہے، یہ ہم پہ کیوں آ رہا ہے؟ بھائی معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی ہم سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے، ہم جو کرتے ہیں وہ ہمارے اعمال کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ تو محاسبہ کریں اس بات کا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اینڈ نمبر 3 از اصلاح۔ 3 چیزیں اگر ہم کر لیں گے تو یہ عذاب بھی ٹل جائے گا اور مستقبل میں عذاب نہیں آئے گا۔ امداد، محاسبہ اور اصلاح، یہ 3 چیزیں ضروری ہیں۔ صرف امداد سے واللہ کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کتنے بڑے بادشاہ تھے، کتنے بڑے نبی تھے۔ انہوں نے ایک دن عزم کیا کہ میں سمندر کی جو مخلوق ہے اس کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، جتنی بھی مخلوق۔ روایات میں آتا ہے 70 دن تک کھانے پکائے گئے، بڑے بڑے کھانے پکائے گئے، میز پہ رکھے گئے۔ تو ایک مچھلی آئی اور ایک مچھلی وہ سارا کھانا ایک گو میں کھا گئی، اور اس مچھلی نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ یہ ایک نوالا ہے، میرا اللہ مجھے روز ایسے 3 نوالے کھلاتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں عاجز ہوں کہ میں مخلوق کو کھلا سکوں۔ تو جب حضرت اتنا بڑے بادشاہ، عادل نبی جو ہے کفالت نہیں کر سکتے، تو جب اتنے بڑے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کفالت نہیں کر سکے تو ہم بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم کوشش کے مکلف ہیں، ہم کوشش کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ استغفار کریں، اللہ سے اجتماعی توبہ مانگیں، اللہ ناراض ہے جو یہ ہو رہا ہے۔ یا تو پھر ہم کہیں کہ یہ اللہ نہیں کر رہا، کوئی اور کر رہا ہے، بولے اعوذ باللہ تعالیٰ، یہ اللہ کی طرف سے ہے نا، سیلاب و زلزلے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو جب اللہ کی طرف سے آتے ہیں تو ہم اللہ کی طرف لوٹ کے کیوں نہیں جا رہے؟ میں نے تونسا میں انفرادی سطح پر جب میں میڈیکل کیمپ کر رہا تھا تو جن کا چیک اپ کر رہا تھا ان سے انفرادی سطح پر جب میں نے معمولی سوال کیے تو وہاں کی جو دین سے دوری تھی وہ نظر آ رہی تھی۔ ان کے ساتھ برا ہوا، میں اس بات کا انکار نہیں کرتا، لیکن وہ دین سے دور تھے، یہ بات بھی آپ کو ماننی پڑے گی۔ وہ لوگ دین سے دور ہیں، اس بات کو اعتراف کریں۔ وہاں اتنے بڑے علاقے میں مسجد خالی ویران، ٹھیک ہے ایک مسجد ٹوٹی تھی لیکن دوسری مسجد خالی تھی، یہ بات بھی ہمیں سوچنی چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ نبی ہوتا ہے یا جس جگہ استغفار کرنے والا ہوتا ہے وہاں عذاب نہیں آتا۔ تو نبی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ہے نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ عذاب آتا ہے وہ استغفار کرنے والے نہیں ہوتے۔ اللہ سے استغفار کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم اسباب پہ غور کریں کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے۔ امداد ضروری ہے لیکن اسباب پہ غور اس سے بھی ضروری ہے۔ آپ اللہ کے قائم مقام نہیں بن سکتے، معاذ اللہ کوئی نہیں بن سکتا، ان کی کفالت کوئی نہیں کر سکتا۔ آج آپ سمجھیں کہ ہمیں کہیں سے ایڈ آ جائے، ایسی ایڈ آئے کہ ہر بندے کی کفالت ہو جائے، ہر بندے کو کپڑے، راشن سب مل جائے، شیلٹر بھی لگ جائیں، لیکن اگلے گھنٹے سیلاب نہ آنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اللہ سے توبہ کی، جس اللہ نے سیلاب بھیجا اس سے توبہ کی، رجوع کیا، توبہ کی۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں تاکہ ان مصیبتوں سے بچیں۔ ہم لوگ یہاں اسلام آباد میں ہیں، یہاں پہ سیلاب ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے ہم ان لوگوں کی بہترین امداد کریں اور ان کے لیے دعا بھی کریں، ان کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، ان لوگوں کو بھی یہ بات کا احساس دلوائیں کہ آپ اللہ کی طرف لوٹیں گے تو مصیبت سے نکل جائیں گے، کیونکہ واحد اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مسبب الاسباب نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔